دوستو دنیا میں کئی بہادر سورما اور بادشاہ اور ٹیپو سلطان جیسے بہادر انسان گزرے ہیں جن کی بہادری کے قصے ہمیں آج بھی سننے کو ملتے ہیں۔ دوستو آج ہم ایسے ہی ایک بہادر انسان کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں جس کا نام دودو سومرو تھا۔ ان کے بارے میں ہم آج آپ کو کچھ مختصر سی معلومات دیں گے۔ دوستو سندھ کی تاریخ میں سومرو کی دور حکومت کا آغاز سن 1050 سے 1350 تک قائم رہا اور سومرو کے دور حکومت میں ٹوٹل 26 حکمرانوں کا ذکر آتا ہے جن میں 2 عورتوں حکمرانوں کا ذکر بھی آتا ہے۔ دوستو سندھ کی تاریخ میں دودو سومرو اور چنیسر ان دونوں کے واقعات بڑے اہمیت کے حامل ہیں۔ دوستو یہ دونوں بھائی تھے اور ان کی ایک بہن بھی تھی جس کا نام باگول تھا۔ دوستو ان دونوں کے باپ ایک اور مائیں 2 تھیں۔ ان کے والد کا نام بھونگر تھا جو اس وقت کے حاکم تھے۔ دوستو دودو سومرو کی ماں ان کے اپنے ہی خاندان سے اور چنیسر کی ماں کسی اور خاندان سے تعلق رکھتی تھی۔ دوستو ایک دن ان کے والد بھونگر کی وفات ہو گئی اور اس وقت جانشینی کا مسئلہ پیدا ہو گیا۔ دوستو اب یہ فیصلہ ابھی باقی تھا کہ تخت پر کون بیٹھے گا اور کسے بٹھایا جائے گا۔ تو اس وقت کے ریاست حکمرانوں اور عوام اور وزیروں نے یہ فیصلہ لیا کہ دودو سومرو کو تخت پر بٹھایا جائے۔ جب دودو سومرو کو تخت پر بٹھایا گیا تو ان کے بھائی چنیسر بہت سخت ناراض ہو گئے اور اپنے بھائی کا دشمن بن گیا۔ جب اس نے اس ریاست کے عوام، حکمرانوں اور وزیروں کو دیکھا اور انہوں نے اس کا ساتھ نہ دیا تو وہ دلی کے بادشاہ علاء الدین کے پاس جا پہنچا اور اس سے اپنی فریاد سنائی اور علاء الدین سے یہ بھی کہا کہ اگر تم مجھے تخت واپس دلا دیتے ہو تو میں تمہیں اپنی خوبصورت بہن باگول کا رشتہ بھی تمہیں دوں گا۔ اس کے بعد علاء الدین نے ہاں کر دی اور ایک بڑا جنگی لشکر سندھ کی طرف روانہ کیا اور لشکر سندھ میں آ پہنچا اور دودو سومرو کے قلعے جہاں وہ رہائش پذیر تھے وہاں جا کے گھیراؤ کیا اور دودو سومرو کے بھائی چنیسر نے پیغام بھیجا کہ تخت فوراً میرے حوالے کیا جائے، یا تو میری خوبصورت بہن باگول کو میرے حوالے کیا جائے یا جنگ کے لیے تیار ہو جائے۔ دوستو سندھ کی روایت اور ثقافت کے مطابق یہ دونوں شرطیں ماننا، پوری کرنا بہت ہی مشکل تھا، اس لیے ان دونوں شرطوں کو دودو سومرو نے ماننے سے انکار کر دیا اور ان کے لشکر کے ساتھ جنگ کا اعلان کر دیا۔ دوستو دودو سومرو کی جنگی لشکر بادشاہ علاء الدین کے جنگی لشکر کے مقابلے بہت ہی چھوٹا تھا اور اس کے باوجود بھی انہوں نے علاء الدین کے لشکر کے ساتھ جنگ کرنے کا تھام لیا اور جنگ کے لیے میدان میں اتر گئے اور بالآخر دشمن کے لشکر کے ساتھ لڑنا شروع کیا۔ ہمت اور بہادری کے ساتھ لڑتے لڑتے اپنی سندھ دھرتی کے لیے اپنی جان بھی قربان کر دی اور شہید ہو گئے۔ دوستو شہید ہونے کے بعد بھی علاء الدین کے لشکر نے دودو سومرو کی لاش کو لاتے مارنے لگے تو اس وقت دودو سومرو کے بھائی چنیسر کو غیرت آ گئی اور فوراً میان سے تلوار نکالی اور کہا کہ لاش کو لاتے مت مارو۔ اس وقت علاء الدین کے سپاہی نے کہا تم چپ کر کے کھڑے ہو جاؤ۔ اس بات پر چنیسر کو غصہ آ گیا اور لڑ پڑا اور لڑتے لڑتے چنیسر بھی مارا گیا۔ دوستو اس طرح ایک بزدل بھائی کی وجہ سے ایک بہادر بھائی شہید ہو گیا اور تخت بھی دوسروں کے حوالے ہو گیا۔